تو یہ طلاق کی رسومات عام ہوتی جا رہی ہے. سنیں یہ طلاقیں کیوں عام ہوتی جا رہی ہیں؟ بچیوں کو کیوں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے؟ میری بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کیجیے گا. اپنے شوہر کے ساتھ غلط رویے سے پیش نہ آئیے گا. تیرا شوہر تیرا غلام نہیں ہے, تیرا نوکر نہیں ہے, تیرا شوہر تیرا آقا ہے, تیرا مالک ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, اس لیے کہ عورت کے لیے اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کا ہے. حضور کا دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ کوئی بھی نکل کے کہہ سکے جی یہ دین کی ڈریس ہے. منہ اٹھا کے مت چل دیا کرو, ایسے چلا کرو کہ تمہاری ٹوپی دیکھ کے بندہ پہچان لے یہ کسی جوئے کے اڈے پہ نہیں, حضور کے ذکر کی محفل کی طرف جا رہا ہوگا. اس لیے آئیں گے انشاءاللہ ٹوپی پہن کے, اور ایک کرتا پجامہ تو ہر مسلمان پہ ہونا چاہیے بھائی. ہے گا تو پہنا کیوں نہیں جلسے میں؟ ناراض نہ ہوئیے گا, یہ ضروری بات ہے. اگلے جلسے میں جب میں آؤں گا نا تو انشاءاللہ ہر بدن پہ کرتا پجامہ نظر آئے گا انشاءاللہ. اب تو چچے لوگ بھی پینٹ شرٹ میں آتے ہیں. چچے لوگ ایسے کٹ مار رہا جیب پہ 3 سلائی ہیں. ہاں چچے لوگ. تو بھائی جب سب کی اپنی ڈریس ہے نا تو حضور کے دین کی بھی اپنی ڈریس ہونی چاہیے. پہنیں گے انشاءاللہ, ٹوپی لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی 1800 کا جوتا خریدتے ہو 18 روپے کی ٹوپی لے لیا کرو. اور میں ایک نوجوان سے کہنا چاہوں گا کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور کے عشق پہ پابندی لگائیں, حضور کے عشق پہ پابندی لگائیں. تو یہ پابندی نہ کبھی لگی ہے اور نہ کبھی زور سے بولو نہ کبھی لگے گی. بھئی موبائل پہ تو رات دن دیکھا, آج فیس ٹو فیس سن لو. ہاں نہ کبھی لگی ہے اور نہ کبھی, اور ہندوستان میں تو خاص کر نہیں لگے گی, کیونکہ ہندوستان میں عشق کا امام رہتا ہے, بریلی کا احمد رضا خان رہتا ہے. اور اس امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور حضور کے دیوانوں سے کہنا چاہوں گا دل تھوڑا نہ کرنا, دل تھوڑا نہ کرنا. یہ جو نفرتی چنٹو ہے نا, کوئی کٹوا کہتا ہے, کوئی ملا کہتا ہے, کوئی ملی کہتا ہے, ٹینشن نہ لینا. ہمیں اپنی پاور پہ فخر ہے کہ ہم کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ایسا دبدبا رکھتے ہیں کہ لوگ کثرت میں ہو کر بھی ہمارے نام سے ڈرا کرتے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کچھ بھی کہے, ہم ٹینشن نہ لیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم حضور کے امتی ہیں. کس کے امتی ہیں؟ ہمیں لاوارث نہ سمجھنا. ہمارا نبی وہ ہے جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج نکال دیتا ہے. ہمیں ہلکے میں مت لینا. ہمارا محبوب وہ ہے جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو اشارہ کر دے تو پتھر بولنے لگ جاتے ہیں. ہاں جی, لیکن ٹینشن ایک بات کی ہے, جشن عید میلاد النبی ہے نا, آمد مصطفیٰ کانفرنس ہے, لیکن بتاؤ باہر والوں سے لڑیں کہ اندر والوں سے؟ پہن لیتا ہے اور وہی نماز میں پہن لیتا ہے. قادل سمجھتے ہیں نا, جب دھان لگاتے ہیں
تو اتنا مختصر ہوتا ہے کہ کھیت میں بھی کام آ جاتا ہے، اور داڑھی اتنی لمبی، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، سلامت رہے، لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، اور آ کے 12ویں کا جھنڈا دیکھ کے کہتا ہے یہ کیوں لگایا، یہ کیوں لگایا؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضور کی آمد، 2 نمبر والے حضور کی آمد کا ہے، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بھائی؟ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، لیکن تیری کوئی ضرورت نہیں تھی، تیری کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو کیوں آیا؟ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، کہا کہ تم جتنا کپڑا جھنڈے میں لگاتے ہو اتنا کپڑا کسی غریب کے دوپٹے میں لگا دو۔ تو ہم کھل کے اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں آنے دے 12ویں، ہم جھنڈوں کی لسٹ بنا کے لائیں گے، تو دوپٹوں کی لسٹ بنا کے لے کے آ۔ اور ہم بریلی والے ہیں صاحب، بریلی والے لا غریبوں کی لسٹ لا کر کے دے، خدا کی قسم نہ دوپٹے کم بانٹیں گے نہ جھنڈے کم بانٹیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو دوپٹے بھی پہناتے ہیں، نبی کے نام کے جھنڈے بھی لگایا کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے، ورنہ ہم بھی شرک و بدعت کی کہیں نہ کہیں تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تسبیح، اور آپ سے ایک بات کو برا نہ ماننا، نعرے ڈٹ کے لگا لیتے ہیں ہے نا، مسئلہ کہ اعلیٰ زندہ باد بھی اچھل کے کہہ لیتے ہیں، لیکن موقع لگ جائے تو دعوت بھی کھا لیتے ہیں وہابیوں میں، رشتہ داری بھی کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہا مولانا کیا ہو گیا، لی تو ہے لونڈیا، دی تھوڑی ہے، ہم تو لیے ان کی۔ سن میرے لال میرے گڈو، سن بہودے، دینے میں ایک جاتی ہے، لانے میں پورا پریوار چلا جاتا ہے۔ تو ایک اصول رہنا چاہیے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، زور سے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ دیکھو بول کون نہیں رہا، لگتا رشتہ دار ہے، خالہ یا ماموں۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ہمارا وہی ہوگا جو ہمارے، سلامت رہو، جو ہمارے۔ کیا بات ہے میرے لال، اتنا اچھا آپ بول رہے ہو، آج فجر تک تقریر کروں گا، آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں۔ 3 سال سے نا بڑی کوشش تھی ہے نا، 3 سال سے کوشش تھی، چائے 1 کپ پیے، کم سے کم 3 کپ اور چاہیے تقریر کے بعد نا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسان لوگ ہیں ہم سارے لوگ، یہاں تو چائے کی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ کچھ پسینہ اپنا بھی بہنا ہے۔ شکر ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، وہابی کی نہ لڑکی لینی ہے اور نہ لڑکی، پکا ہے نا۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی اور میں نے کہا کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے دھو لو پاک ہو جاتا ہے، وہابی منہ ڈال دے کتنی دھو لو پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک چچندر کا فون آیا، کہنے لگا یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب عشق میں لکھا ہوا ہے۔ بولے یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا وہی 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادریز، جتنا ہم حضور سے عشق کرتے ہیں اتنا ہی ان کے دشمن سے ہم نفرت کرتے ہیں، اتنا ہی ان کے دشمن سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ پابندیاں لگائی جاتی ہے کہ حضور کی آمد کا جشن نہ مناؤ، اور کہتے ہیں جی اس دن تو ان کا انتقال ہوا تھا، 12ویں پہ جشن مناتے ہو، اس دن ان کا وصال ہوا تھا، یہ تو غم کا دن ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو ہوا نہیں 12 کو وصال، اور اگر مان بھی لو چل ہوا تھا تو میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آنا آپ کا ہمارے لیے بہتر، جانا کیسے بہتر؟ فرمایا جب میں زمین کے اوپر تھا تو تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہیں خدا کی راہ کی طرف لے جاتا رہا، اور جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا تو تمہاری مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تب میرے حضور نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے رحمت اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم حضور کے آنے کو بھی برکت سمجھتے ہیں، حضور کے جانے کو بھی اپنے واسطے برکت سمجھتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی اتنی بات؟ اگلی بات کروں اگلی بات۔ کتنے لوگ 12ویں منانے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ڈرو مت، میں 400 ویسی نہیں کروں گا مائی۔ کئی بار کہہ دیتے ہیں نا جسے عشق نہ ہو وہ ہاتھ اٹھا لے، تو وہ ہاتھ اٹھا لے پہلے کہنے پھر کہتے ہیں جسے عشق نہ ہو، او کہتے ہیں بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ان کا نہیں تیرا ہوا ہے، تجھے خود جملوں کی ترتیب نہیں ہے نا؟ تو سارے ہی مناتے ہیں نا 12ویں انشاءاللہ، اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ 12ویں ہمارا طریقہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ حضور نے بھی تو ولادت کا جشن منایا ہے، حضور کی ولادت کے بھی تو تذکرے ہوئے ہیں۔ سرکار اپنی ولادت والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھو ان علماء سے، حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ پیر کے دن پیدا ہوئے، تو حضور نے بھی 12ویں منائی ہے، ہم سنی بھی 12ویں مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو 12ویں مناتے ہیں وہ کبھی مارے نہیں جاتے ہیں، جو 12ویں مناتے ہیں وہ کبھی مارے نہیں جاتے۔ ابھی میرے نبی جلوہ گر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ میرے نبی کے والد بھی ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے، نبی کی امی بھی ابھی جلوہ گر نہیں ہوئی۔ وہ دور اتنا تاریک دور تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک گھرانے میں بچی پیدا ہوتی ہے، بچی کا رنگ بہت کالا، غلام نے آ کے کہا جناب بیٹی آئی ہے، کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں گے اسے، مگر رنگ کی بڑی کالی ہے۔ اس نے کہا لوگ حسین بچیوں کو بغیر دیکھے قتل کر دیتے، تو کالی بچی کی خبر دے رہا ہے؟ اس نے کہا جا کے قتل اس کو دفن کر دے۔ غلام نے اٹھایا اور بچی کو جنگل میں لے کے چلا گیا۔ جب بچی کو جنگل میں لے کر کے گیا تلوار نکالی، سر کاٹنا چاہتا تھا، غیب سے آواز آئی ظالم قتل نہ کر۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، آواز تھی لیکن بولنے والا کوئی نہیں، پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید کان بچ گئے ہوں گے، اس نے پھر تلوار اٹھائی، پھر یہی آواز، تیسری مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی نا، آواز آئی اگر تو نہیں پال سکتا تو چھوڑ دے، ہم اپنے کرم سے پال لیں گے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ شاید بچی برکتوں والی ہے، اسی لیے کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس غلام بچی کو گھر لے کے آیا اور بچی کو اپنے گھر پالا۔ جب پالا پوسا، بچی نے علم سیکھا، اپنے دور کی اتنی بڑی کاہنہ بنی کہ یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتایا کرتی تھی۔ اتنی بڑی کاہنہ بنی کہ یہ لکیریں دیکھ کر کے لوگوں کو ان کی تقدیر بتا دیتی تھی۔ جس بستی سے گزرتی اعلان ہو جاتا، لوگوں آ رہی ہے کاہنہ تمہارے مقدر کے بارے میں بتائے گی، سودا آ رہی ہے جسے تقدیر کے بارے میں پوچھنا ہو سودا سے جا کر کے ملاقات کر لے۔ جس بستی سے سودا گزرتی تھی لوگوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتی تھی۔ اللہ اکبر، تاریخ نے کروٹ بدلی ہے۔ جس دور میں یہ مدینے سے گزر رہی ہے وہ میرے نبی کی امی کے بچپن کا زمانہ ہے، سیدہ آمینہ کا بچپن ہے، عمر شریف 5 یا 6 برس ہے۔ اعلان ہوتا ہے مدینے میں سودا آ رہی ہے، جسے تقدیر کے بارے میں پوچھنا ہے چوک میں آ کے کھڑا ہو جائے، لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہے، بچے بوڑھے جوان آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی چوک کے کونے میں نبی کی امی سیدہ آمینہ کھڑی ہے، ابھی عمر شریف 5 یا 6 برس ہے، اتنے میں سودا آ جاتی ہے، لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں، سودا لکیریں دیکھتی ہے، تقدیر کے فیصلے سناتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب سب کے ہاتھ دیکھ چکی، کسی نے حضرت آمینہ سے کہا تھا آمینہ تو دور کیوں کھڑی ہے، تو اپنا ہاتھ کیوں نہیں دکھاتی ہے؟ تب نبی کی امی نے کہا تھا میں ان کاہنوں کے گفتار پہ بھروسہ نہیں کرتی، میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ یہ لکیر دیکھنے
والے تقدیر بتا سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے ہیں. کہا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کلائی پکڑی اور لے کر کے آئی کاہنہ کے پاس. کہا سن تو نے سب کی لکیریں دیکھی ہیں, اس بچی کے مقدر میں کیا ہے, ذرا یہ تو بتا دے. جیسی کاہنہ نے سیدہ آمینہ کا ہاتھ دیکھا ہے, ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. کبھی سیدہ کا چہرہ دیکھتی ہے, کبھی آسمان دیکھتی ہے, کبھی چہرہ دیکھتی ہے, کبھی آسمان دیکھتی ہے. لوگوں نے کہا تھا کاہنہ بتا تو صحیح آخر اس کی تقدیر میں کیا ہے جو تو بتا نہیں رہی ہے. تو اس نے کہا تھا جیسی لکیریں اس کی ہے آج تک کائنات میں میں نے کسی کی لکیریں نہیں دیکھی. کہا کہنا کیا چاہتی ہے. اس نے کہا تھا اس کی لکیریں بتا رہی ہے یا تو یہ نبیوں کا امام بنے گی یا امام کی ماں بن کے دنیا میں آ جائے. بس رکھے اعلیٰ حضرت فیضارے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ یا تو یہ خود نبی بنے گی یا جواب نبیوں کے امام کی ماں بنے گی. عمر کتنی نبی کی امی کی 5 یا 6 برس. اس عمر میں اعلان ہو رہا ہے یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی. یہ جو اعلان کر رہی ہے یہ وہی بچی ہے جسے رب نے بچایا تھا. پتا چلا اسے بچایا اس لیے گیا تھا کیونکہ اس کی زبان سے نبی کے آنے کا اعلان کرانا تھا. مانو جو ان کی آمد کا اعلان کرتے ہیں وہ کبھی مٹائے نہیں جا سکتے ہیں, وہ کبھی مٹائے نہیں جا سکتے ہیں. نبی کی ماں بھی بے مثال, نبی کے والد بھی بے مثال ہے نا. نبی کی امی بھی بے مثال, نبی کے والد بھی بے مثال. امی کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنے اچھے نوجوان ہیں. اللہ سلامت رکھے. ایسے عالموں کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والی نسل کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا نام ہے نبی کی امی کا؟ حضرت, ادب سے نام لیا کرو, حضرت آمینہ. اور والد کا نام کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت یہی تو کمال ہوتا ہے بریلی والوں میں. کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا حضور کا میلاد سنا دو, تو اس نے کہا تھا مجھے فضیلت پہ کوئی روایت یاد نہیں ہے اور میلاد بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے. مجھے ایسی کوئی روایت ہی نہیں آتی. میں کہہ رہا تھا کاش اس دور میں میں ہوتا, اس کا کان پکڑ کے لاتا. میں نے کہا وہابیوں کا گرو گھنٹال بنا بیٹھا ہے, تجھے میلاد کی روایت یاد نہیں, حضور کی عظمت و فضیلت کی بات یاد نہیں. اٹھا اعلیٰ حضرت کی نام لینے والے ایک بچے کو, اس سے پوچھ حضور کی شان کیا ہے, تو بچہ بھی کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاغ میں کیا کیا کہوں تجھے, ہے نا. تو حضور کی امی کا نام بتائیں جلدی سے. حضرت, اور والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ. اور ان وہابڑوں کی بتاؤں, یہ اتنی مکروہ منحوس بدتمیز قوم ہے, یہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں. نبی کے ماں باپ کو, اور ایسے لوگوں کو ہم داماد بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں؟ اور یا داماد بن کے نکل لیتے ہیں ادھر کو. انہیں امی کہہ کے سلام کر رہے, ابو کہہ کے سلام کر رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت, رسول اللہ. تو ان سے رشتے, ان کا ماننا یہ کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں, اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ کہ نبی کے ماں باپ مالک جنت ہے. بولو سبحان اللہ. نبی کے ماں باپ مالک جو نبی کے ماں باپ کو جنتی نہیں مانتا, ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. ٹینشن کوئی ٹینشن اللہ خالو تو نہ لگتے, پھر بول ٹینشن تو نہیں ہے نا. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے.
بات پکی کر لینا. اور کوئی تم سے کہنا مولویوں کے جھگڑے ہیں تو کہنا ابا بس بہت ہو گئی. اگر حضور کے بارے میں اور دشمنوں کے بارے میں سمجھوتے کی بات کی تو پھر ابا ابا نہیں رہے گا. پھر ہم نے حضور کے صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے. میں بچوں سے کہنا چاہوں گا جس طرح کتے سے بچتے ہو نا گلی کے, اس سے کئی زیادہ دوری سے وہابی سے بچ کے نکلا کرو. کڑوی لگ رہی ہوں گی نا باتیں, یہ اتنی میٹھی ہو جانی چاہیے. نہیں امید ہے ماشاءاللہ, لیکن مسئلہ کیا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بچہ اسے کہ بتاؤ بھائی چائے پی لو, مصلحت نکال کے لے آتے ہیں. اگر مصلحت پہ عمل بھلا ہوتا تو کربلا میں 72 شہادتیں نہیں ہوتی. وہ بھی تو مصلحت پہ کام کر سکتے تھے نا, مصلحت پہ کام کر لیتے, تھوڑی دیر کے لیے یزید کو تسلیم کر لیتے, اکبر بچ جاتے, اصغر بچ جاتے, قاسم بچ جاتے, اون محمد بچ جاتے, خاندان بچ جاتا پورا. مگر جانتے نا 6 ماہ کا لال بھی گود میں اٹھایا, کربلا کے میدان میں لے کے آئے. میدان میں عمرو بن سعد نے کہا تھا حسین اب قرآن لے کے آ رہے ہو, اب قرآن لے کے آ رہے ہو جان بچانے کے لیے, جان ہی بچانی تھی تو قرآن پہلے لے کے آتے. میرے امام نے جب اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا نا تو 22,000 کی ٹانگیں کانپ گئی تھی. اور میرے امام نے کہا تھا قرآن لے کے نہیں, حسین اپنی جان لے کر کے آیا. حسین اپنی توجہ ہے نا, کیا کہا تھا, حسین اپنی جان لے کر کے آیا. اور اس کے بعد کہا تھا لو اسے پانی پلا دو, ایک گھونٹ دے دو. اکبر کا قاتل معاف, قاسم کا قاتل معاف, اور محمد کے قاتل کی سزا ختم, ایک گھونٹ پلا دو, حسین کو راضی کر لو. لیکن کتوں نے کہا تھا حسین ہمیں جنت نہیں تیرا سر چاہیے. فرمایا لو حسین نے حجت پوری کر دی. میں اس لیے لے کر کے اصغر کو آیا تھا تاکہ قیامت میں تم یہ کہہ نہ سکو کہ ہمیں اصغر کی پیاس کا پتہ نہیں تھا. پھر ایک تیر ہرملا نے مارا جو پار کیا بازو کو حسین کے اور اصغر کے گلے کے پار ہوا. 6 ماہ کے بچے نے ایک اچھالا مارا, ایک اچھالا مارا. آسان ہے نا کربلا کی 72 شہادتیں کہہ کے گزر جانا. اس باپ کے جگر سے پوچھو جس کی گود میں 6 ماہ کی کمائی ایک بار تڑپ کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہو. اولاد ہوتی ہے, تیر پار ہوا بازو کے, میرے امام نے ہائے نہیں کی تھی. 6 ماہ کے اصغر کو زمین پہ لٹایا, رخ کیا مدینے کی طرف اور دامن جھاڑ کے کہا تھا نانا آپ نے حسین کے لیے ایک دیا تھا, حسین آپ کے دین کے لیے کل کائنات اٹھا کے جا رہا. آج مصلحت کی بات کرتے لوگ, آج سمجھوتوں کی بات کرتے لوگ. ہمارے سمجھوتے کا ایک ہی اصول ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ زور سے لوگوں قلم تیرے گئے. تھوڑی دیر میں حضرت آنے والے, تھکے تو نہیں ہے نا, ابھی نہیں تھکے نا, تو جتنا عشق اتنی زور سے بولے یا رسول اللہ. ہاں اتنے لوگوں میں اگر بیچ میں کوئی اٹھ کے چلا جائے تو ٹینشن نہ لیا کرو, اسے ضرورت پیش آ سکتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو ضرورت یہی پوری ہو جائے پھر وہ کسی کی ضرورت کے لائق جگہ نہ رہے. توجہ ہے سارے لوگوں, تو مصلحت نہیں, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. بتاؤ حوض کوثر کے جام کون دے گا؟ مالک جنت کون ہے؟ ارے حضور ہے نا یار, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مالک جنت کون ہے؟ حضور. حوض کوثر کے مالک کون؟ حضور ہے نا. تو حوض کوثر کے جام حضور دیں گے. ہم نے پی ہو وہابی کی چائے اور وہاں جیب لپلپاتے ہوئے پہنچ جاؤ, ہم بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے کوثر. یہ موٹا کوڑا لے کے کھڑے ہوں گے حضرت علی, ایسا ماریں گے نا کہ پوری زندگی کا مزہ ایک کوڑے میں ختم ہو جائے گا. جام حوض کوثر کے پینے اور چائے وہابی کی پی رہا, خالو وہابی کو کہہ رہا جنت حضور سے لے گا, مامو وہابی کو کہہ رہا جنت, چچا وہابی کو کہہ رہا ہے جنت,
جس کی جنت رشتہ اسی سے رشتہ بولو ذرا، رشتہ جس کی جنت ہے رشتہ اسی سے رکھ. وہابی سے مسافہ اور حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور پکڑا ہوا ادھر بھی ہے. سسرال کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑ. لے بھائی، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ٹھیک ہے نا؟ ہم نبی کو ایسے مانتے ہیں جسے ماننے کا حق ہے. بولو سبحان اللہ. ایسے ہی مانتے ہیں نا. انہوں نے کہا معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں، اور سن نبی کی امی کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا عبداللہ سے، رخصت ہو کے حضرت عبداللہ کے گھر آئی. سنو بھائی، طلاقوں کا بھی رواج عام ہو گیا ہے. نمک تیز تو طلاق، مرچ تیز تو طلاق، روٹی کچی تو طلاق، ٹائم پہ کھانا نہیں تو اور کہہ رہے یار ہلکے میں لے رہی تھی، ہلکے میں لے رہی تھی، غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور بعد میں کہہ رہا امام صاحب، مفتی صاحب، نفیس صاحب، کوئی طریقہ نکال دو. کیا طلاقیں دی ہیں؟ تو کہہ رہا 2.5. اب اس سے پوچھ 2.5 کون سی ہو؟ اور دیکھو پورے جھگڑے میں اماں ہاتھ نہیں رکھتی منہ پہ، پوری لڑائی میں منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتی. کہہ رہا 2 بار طلاق. میں نے کہا تھا 2 بار، میں نے کہا تھا تجھے طلاق، تجھے طلاق، اور اتنی کہی تھی تا اماں نے ہاتھ رکھ لیا. کیسے ٹائم پہ اماں نے ہاتھ رکھا ہے منہ پہ، ہے نا؟ تو یہ طلاق کی رسومات عام ہوتی جا رہی ہے. سنیں یہ طلاقیں کیوں عام ہوتی جا رہی ہیں؟ بچیوں کو کیوں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے؟ میری بہن بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کیجیے گا، اپنے شوہر کے ساتھ غلط رویے سے پیش نہ آئیے گا. تیرا شوہر تیرا غلام نہیں ہے، تیرا نوکر نہیں ہے، تیرا شوہر تیرا آقا ہے، تیرا مالک ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ عورت کے لیے اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کا ہے تو خدا کے بعد اس کے شوہر کا رتبہ بنایا گیا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا علی. میاں بیوی کا جھگڑا ہی سمجھ میں آیا. بہت اچھا بھائی، نہیں میں اپنے بچہ ہے نا، خدا سلامت رکھے. تو بیٹیوں سے کہوں گا طلاق جو ہوتی ہے نا کبھی فاقے کی وجہ سے نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا طلاق جو ہوتی ہے کبھی فاقے کی وجہ سے نہیں ہوتی. طلاق جب بھی ہوتی ہے زبان درازی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کیا گرام کی ہوتی ہے؟ کتنے گرام کی ہوتی ہے یہ؟ مگر اس کا رول اتنا زندگی میں یہی جنتی بنا دیتی ہے اور یہی جہنمی بنا دیتی ہے. آپ سے میری گزارش ہے، حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ کہتی ہیں میں رخصت ہو کے گھر آئی حضرت عبداللہ کے، آمنے سامنے بیٹھے دونوں میاں بیوی، ادھر حضرت آمینہ ادھر حضرت عبداللہ. آمینہ وہ ہیں کہ جن کی عظمت کا مدینے میں جواب کوئی نہیں تھا، اور عبداللہ وہ ہیں جن کی شرافت کا مکے میں جواب کوئی نہیں تھا. دونوں اتنے شریف ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ میں بڑا نصیب والا ہوں. کہا کیوں؟ کہ مجھے تیرے جیسی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی مل گئی. اب حضرت آمینہ کیا کہتی ہیں؟ نا عبداللہ نصیبہ تمہارا بلند نہیں میرا بلند ہے. کہا کیوں؟ کہ میرے حصے میں خدا نے تمہارے جیسا شوہر لکھ دیا ہے. آج اپنے گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ کرے پہلے بیٹھے ہی نہ اور بیٹھ گئی تو بتا کیا کہتی جب سے آئی ہوں نا نہارے پھوٹ گئے، نصیب پھوٹ گیا. نصیب ادھر کو مڑ کے نہ دیکھو ورنہ گھر میں خیریت نہیں ہے. میری طرف دیکھ کے سن لو. کہہ رہی جب سے آئی ہوں نا نصیب ہی پھوٹ گیا. تو وہ مکھیڑا جس کی محلے میں کوئی اوقات نہیں، وہ کہنے آتا پہلے سے مجھے پتا چل جاتا نا تو ایسی ہے.
تو میں تجھ سے نکاح کرتا ہی نہیں، رڑوا رہ جاتا بیٹے۔ احسان مان بیٹی کے باپ کا، جس نے تجھے بیٹی دے دی، گھروں میں بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں تو طلاقیں ہوا کرتی ہیں، تو طلاقیں ہوا کرتی۔ کہہ رہا مولانا کچھ نہیں، اپنے برباد ہوں، تو بھائی مولانا کو رو کے کیوں دکھا رہے یار؟ کہہ رہا کچھ تو کر دو۔ من کہ مولانا سے کیا کروا رہا، مولانا خود مصیبت میں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اگر گھر اچھے کرنے تو رویے اچھے کرو، اور یہ دو تولے کی زبان جو ہے نا اسے اچھا کر لو۔ میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آج بیٹی ہو بہن ہو، کل کسی گھر کی بہو بنو گی، اتنی اچھی زبان لے کے جانا کہ وہاں اگر تیرے طرف چاروں طرف کانٹے بھی ہونا تو تیری زبان سارے کانٹوں کو پھولوں میں بدل ڈالے۔ اور یہ جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے نا، ان سے ایک بات کہوں گا، گھر جا کے میری بات بیوی کو نہ سنانا، بیٹی کو سنانا۔ ساری نصیحت بیوی کے لیے اور ساری آزادی بیٹی کے لیے، اسی لیے معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ہر گھر کی بیٹی اچھی ہو جائے نا تو پھر کسی کے گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی ہے۔ بیٹیوں کو اچھا کرو، ان کی تربیت مضبوط کرو، ان کی تعلیم اچھی کرو، انہیں بتاؤ کہ تمہاری دنیا اور آخرت تمہارے شوہر کی رضا میں رکھی گئی ہے، تمہاری شوہر کی رضا میں رکھی گئی ہے۔ ابھی تو ماہ کا عرصہ گزرا ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ کاجی میرے سرتاج کا چلو اب ہمارے گھر میں مہمان کی آمد ہونے والی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کے آنے سے پہلے اس کی خوشیوں کے سارے سامان ہونے چاہیے، اس کے آنے سے پہلے ساری سہولتیں ہونی چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں ہمارا بیٹا مفلسی کی زندگی نہ گزارے، اجازت ہو تو میں پردیس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آئے، آپ نے رو کے کہا تھا میرے سرتاج ابھی چند دن بہاروں کے دیکھے ہیں، ابھی جی بھر کے باتیں بھی نہیں کی ہیں، اتنی جلدی جدائی کی باتیں کر رہے ہو، پردیس جانے کا موسم بھی آ گیا ہے۔ تب حضرت عبداللہ نے کہا تھا آمینہ پریشان نہ ہو، چند دن کی بات ہے، پردیس سے واپس آ جاؤں گا، پھر تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، آمینہ اداس نہ ہونا، کچھ دن کے لیے اجازت دے دے۔ حضرت آمینہ نے اجازت دی ہے، حضرت عبداللہ پردیس جا رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ پردیس جا رہے ہیں، سیدہ آمینہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی ہے، حضرت عبداللہ پردیس چلے جاتے ہیں۔ جب آپ پردیس گئے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، شہر مدینہ میں رک جاتے ہیں، کہیں پہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی مقام اقوا میں آپ کے والد کے مزار پرانوار ہے، آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ پلٹ کے نہ آ سکے۔ سیدہ آمینہ کو خبر ملی ہے کہ جو قافلہ گیا تھا ملک شام وہ واپس آ رہا ہے، میرے عبداللہ بھی آتے ہوں گے۔ حضرت آمینہ نے گھر کو سجایا ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ آپ بھی تو جانتے ہیں صاحب، جب باپ پردیس سے آتا ہے بیٹیاں گھروں کو صاف کیا کرتی ہیں، جب شوہر گھر سے آتے ہیں عورتیں گھروں کو صاف کیا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے آنے کا دن آیا ہے، سیدہ آمینہ گھر کی صفائی کر رہی ہے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا اے آمینہ میری بیٹی بتا تو صحیح، دوپہر ہو گئی ہے، کچھ کھاؤ گی نہیں؟ کہتی ہے مسکرا کے ابا عبداللہ آتے ہوں گے، انہوں نے کہا تھا جب آؤں گا تو ساتھ کھائیں گے، آج مجھے اپنے سرتاج کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ابا جی جب تک عبداللہ نہیں آ جاتے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ کہہ کے حضرت آمینہ نے انکار کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب شام کا پہر آیا ہے، حضرت آمینہ نے کہا تھا ابا جی بتا تو کرو میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب گئے خیانے کعبہ میں، اتنے میں کسی نے آ کے کہا تھا عبدالمطلب اپنی ہمت کو اکٹھا کر لو۔ کہا کس لیے؟ کہا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ بات تمہاری کمر توڑ دے گی۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا وہ عبداللہ جو تمہارے جگر کا ٹکڑا تھا، جس کو تم مکے کا یوسف کہتے تھے، اب وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ آؤ سنو پیارے، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں باپ کا بیٹے سے رشتہ کیا ہے، کوئی کہتا میرے باپ کو محبت نہیں ہے، کیا مقابلہ کرو گے باپ کے عشق کا؟ حضرت عبدالمطلب کو پتا چلا ہے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، کمر پہ ہاتھ رکھا ہے،
کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے خود کو سنبھالا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, پھر خود سے کہہ رہے ہیں عبد المطلب اگر خود کو نہ سنبھال سکے تو آمینہ کو کیسے سنبھالو گے؟ یہ سوچ کر کے آپ چلے گئے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے پیر پکڑ لیے ہو, آگے قدم نہیں بڑھتے تھے. میں ہمت کر کے دروازے تک پہنچا, ابھی دروازے پہ پہنچا ہی تھا میں نے آمینہ کو پہلے سے کھڑا پایا ہے. آمینہ آگے بڑھ کے کہتی ہے ابا جی بتاؤ تو صحیح میرے عبداللہ کی کیا خبر لائے ہو؟ کہا جیسی میں نے اتنا کہا ہے, حضرت آمینہ نے اتنا کہا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اب کسی کا انتظار نہ کرنا, اب کوئی عبداللہ نہیں آنے والا ہے. حضرت آمینہ نے اتنا سنا ہے, دیوار کا سہارا لے کر کے آہستہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے, پھر اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا اور رو کے کہا تھا مالک بتا تو صحیح ابھی میرے بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, ابھی آنے والے مہمان نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. مالک آنے سے پہلے اس کو یتیم کیوں کر دیا گیا؟ غیب سے آواز آئی آمینہ آنسو نہ بہا, اس کو لاوارث نہ کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے یہ لاوارث نہیں, ہم نے اس کو کائنات کا وارث بنانے کا فیصلہ کرنا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ